بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، میں آپ کو سوات ملاکنڈ اور سابقہ فاٹا اس کے حوالے سے پریس کانفرنس بھی کر چکا، بار بار بات بھی کر چکا کہ وہاں پہ کس قسم کے حالات اور سچویشن ہے، لیکن آج میں آپ سب سے خصوصاً پختونوں سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں، ہم نے بارہا سوال پوچھے۔ سوال یہ تھا کہ کیا افغانستان میں آپ کے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں ہمارے مستقبل کے حوالے سے۔ سوال یہ تھا کہ کیا فاٹا سابقہ جس کا مرجر ہو چکا تھا، کیا اس کو مرجر کو واپس لینے کا کوئی مطالبہ ہوا ہے یا کوئی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3 یہ تھا کہ کیا امریکہ کو ایئر سپیس دینے کا وعدہ یا ایئر سپیس دیا جا چکا ہے۔ کیا امریکہ کے اثر رسوخ کو یہاں پہ قائم کرنے میں، خطے کے اندر ان کے اثر رسوخ کو قائم کرنے کے لیے پھر سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوال پوچھا تھا کہ سرحد پہ تو باڑ لگ چکی ہے، فینسنگ ہو چکی ہے، اربہ روپے اس کے اوپر لگ چکا ہے، تو اس کے بعد کیسے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ سرحد کی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہے، ان کی موجودگی میں کیسے لوگ یہ سرحد کراس کر کے ہمارے علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے حالات سے پہلے سوال اٹھایا تھا اور بارہا اٹھایا تھا کہ ان تمام سرگرمیاں جو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ریاست اس کے اوپر کیوں ریئیکٹ نہیں کرتا، کیوں امپورٹڈ حکومت کا بیان نہیں آتا۔ لیکن اس کے اوپر مکمل خاموشی تھی، کہا گیا کہ ایسے کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہے، کسی سے بھی بات کرو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن امپورٹڈ حکومت کا کوئی بھی جواب ابھی تک نہیں آیا، اور میں نے ریجیم چین آپریشن کا کہا تھا کہ یہ ریجیم چین آپریشن کی دوسرے مرحلے میں یہ چیزیں ہونی ہیں۔ لیکن میں نے سوال پوچھا تھا، ریکویسٹ کی تھی، خبردار کیا تھا، وارن کیا تھا کہ ان تمام چیزوں سے خون ہمارا بہے گا، جنازے ہمارے اٹھیں گے، امن ہمارا تباہ ہوگا، بھگتیں گے ہم، آگ ہمارے علاقوں میں لگے گی۔ لیکن آپ نے خود ایک چیز پہ غور کیا کہ اگر میں پارلیمنٹ میں ایک سپیچ کر دوں تو ان کے 10 بندے اس کے جواب کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر میں دن میں ایک دفعہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دوں تو ان کے پارٹی کے 10 بندے ڈائریکٹ ریبٹل آتا ہے اور پورے بریکنگ نیوز شروع ہو جاتے ہیں جواب دینے کے لیے۔ لیکن میں عوام کی زندگیوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے امن کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے امن کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آپ نے بیان سنا، کوئی جواب، کوئی بیان، کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی حالات سے باخبری آپ کو نہیں دی گئی۔ کیا آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے مستقبل کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو بتایا گیا کہ ان کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو ابھی تک بریف کیا جا چکا ہے؟ نہیں کیا، کیونکہ شہری کے جرم ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں سوال اٹھاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جینا مرنا تو آپ کے ساتھ ہے، میں تو آپ میں سے ہوں، میرا تو علاقہ ہے، میرے تو لوگ ہیں، میرے کوئی ملیشیا اور لندن میں جائیدادیں نہیں ہیں، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی زندگی گزارنی ہے۔ آپ ہی میں سے آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں تو بات کروں گا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے میرے پاکستانیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اور میں آپ کو آخر میں آج آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو اسٹریٹجی دیتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، مجھے یہ علم ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں، میں یہ جو آواز اٹھا رہا ہوں کافی عرصے سے، جو میں نے ان کا گیم ایکسپوز کر دیا ہے، اس کے بعد سے مجھ پہ کیا بھگت رہی ہے اور مجھے اس کے نتائج کا بھی علم ہے۔ لیکن میرا ملک ہے، میرے لوگ ہیں۔ اگر میں ملاکنڈ خیبر پختونخوا کی بات کروں، 2013 میں نے بنا، تو اس کے بعد سے جب امن بحال کرنا تھا، جب لوگوں کو اس آگ سے جو نقصان ہوا تھا اس سے مزید بچانا تھا، جب یہاں پہ آپ کے لیے سیاحت پھر سے کھولنی تھی، تو مجھے پتا ہے کہ کیا کچھ بھگت چکا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا کیا چیزوں سے گزر کے ہم اس امن کی طرف آ چکے ہیں۔ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا سواد بنایا ہوا ہے۔ میں کیسے کسی کو اس کا امن تباہ کرنے دے سکتا ہوں؟ میں کیسے جو یونیورسٹیاں بنی، اسپتال بنے، کالجز بنی، سیاحت کا آغاز ہوا، معیشت کا، ہماری پھر سے معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی، آپ کے کاروبار بحال ہو گئے، آپ کے چہروں پہ کافی عرصے بعد رونق آ گئی، ہمارے در لوور، در اپر، بنیر، شانگلہ، ہمارے ان علاقوں نے کافی عرصے بعد جب امن دیکھا تو ان کو کیا تسلی ہوئی۔ میں نے سابقہ ضمشدہ اضلاع ایک جگہ پہ جا چکا ہوں، میں وزیرستان کے ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ 2004 میں جب ساؤتھ وزیرستان میں پہلا آپریشن ہوا تو مسعود ٹرائب آج بھی پورا واپس نہیں آیا وہاں پہ۔
میرالی میران شاہ کی بازاریں آج بھی بحال نہیں ہوئی. مومن کے لوگ وہ غم آج تک نہیں بولے. خیبر ایجنسی، اورکزئی، کرم، ان کے اوپر کیا گزری. باقی تو چھوڑے ہمارا بڑا شہر صوبے کا پشاور، ہر جمعے کو وہاں پہ بم دھماکہ ہوتا تھا. کس کس کے چہرے پہ خوف نہیں تھا. یہ لوگ امن چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں. تو میں آج آپ کو پیغام دینا آیا ہوں میرا پاکستانیوں. سوال پوچھ لیے، حالات وہی ہو گئے. ریجیم چین آپریشن کی دوسرے مرحلے سے آپ کو آگاہ کیا تھا، آپ کو بتایا تھا. وہ سب کچھ ہوا، ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ خاموشی ہے. اتنا شور، وہاں پہ امن و امان کی تباہی، لوگوں کے دلوں میں خوف. جتنی بکنگ ہوئی تھی اس سیاحت کے سیزن میں وہ تمام کینسل. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شریک جرم ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے اٹھنا ہے. میں دل کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ جس انداز سے اپنے امن کی خاطر اٹھے. میں پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں اور پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ اس طرح تماشا مت دیکھو. اگر میرے گھر میں آگ لگے گی، میرے پختونخوا میں لگے گی، تو جنازے تو یہاں پہ اٹھیں گے، لیکن یہ تپش آپ محسوس کرو گے. یہ آگ آپ تک آئے گی. ہمارے لیے ہر پاکستانی عزیز ہے، ہمارے لیے پاکستان کا امن عزیز ہے. اگر 80,000 اس سے پہلے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے لوگ مرے تھے، شہید ہوئے تھے، گھر تباہ ہوئی تھی، تو اس میں پاکستان کے ہر حصے کے لوگ تھے. تو ہم سب نے کھڑے ہو کے ان سب کو بتانا ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اپنی پالیسی جو کرنی ہے کرو، امریکہ کی غلامی کرنی ہے کرو، لیکن ہماری زندگیوں کی قیمت پہ نہیں. اپنے کسی کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، ان کے مفادات کے لیے آپ نے کوئی نئی جنگ شروع کرنی ہے تو ہمیں اندر اس میں مت بناؤ. غلامی تو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہو، اقتدار میں ان کے لیے آتے ہو، اقتدار میں ان کی مرضی سے بیٹھتے ہو. لیکن پاکستانیوں کی زندگیوں سے تو مت کہلو یار، ہمارے لوگوں کے امن سے تو مت کہلو، ہمارے لوگوں کی خوشحالیوں سے تو مت کہلو، ہماری ترقی سے تو مت کہلو. ہم نے عرصہ بعد اپنے علاقے میں امن دیکھا ہے، ہم نے عرصے بعد اپنے علاقے میں خوشحالی اور ترقی دیکھی ہے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. میں پھر سے میرے پاکستانیوں آپ کو بتاؤں، خیبر پختونخوا کے لوگوں، آپ جس تعداد میں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کریں. آپ کسی بھی فورم پہ اگر آپ کی آواز کوئی سنتا ہے تو آپ آواز اٹھائیں. جب ہم سب کھڑے ہوں گے، جس طرح کی دل کے لوگ نکل آئے ملاکنڈ کے، ہم سب ملاکنڈ ڈویژن، پورا خیبر پختونخوا، فاٹا اضلاع، ہم سب نکلیں گے اور ہمارے ساتھ پورا پاکستان نکلے گا. لاہور بھی نکلے گا، اسلام آباد بھی نکلے گا. میں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو بھی کہتا ہوں یہاں پہ آپ بھی نکلو. میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو کہتا ہوں کہ باقی سیاست کرتے رہیے گا، نظریہ اپنا رکھو، لیکن لوگوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے لوگوں کے امن کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو میرے پاکستانوں، میری آج آپ سے یہ اپیل ہے، آپ نے دیکھ لیا، ایکسپوز ہو گیا کہ جو سوالات تھے اس کے جواب آج تک نہیں دیے. ایک سیاسی تقریر میں کرتا، آپ دیکھتے کہ میں بلاول کا ایک دفعہ نام لیتا، 10 ان کے چمچے آ جاتی وزیر وہاں پہ جواب دینے کے لیے. اگر میں مغفور اشتیاری نواز شریف کی بات کرتا، 10 بندے آ جاتے مجھے جواب دینے کے لیے. لیکن چونکہ میں پختونوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، امن کی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی زندگیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو سنائی نہیں دے رہا، دکھائی نہیں دے رہا، مکمل خاموشی ہے. اور ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ وزیرستان کے ایشوز کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں تحریک انصاف کا ایک نمائندہ ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. ریجیم چین آپریشن یہی تو تھا کہ عمران خان نے کہا کہ اڈے نہیں دیتا، ایبسولوٹلی ناٹ. عمران خان نے کہا کہ میرے دور میں ڈرون حملہ نہیں ہوا، اجازت نہیں دوں گا. 400 ڈرون حملے ان کے دور میں ہوئے، ایک ڈرون حملے عمران خان کے دور میں نہیں ہوا. ریجیم چین آپریشن ہوتا ہے، پھر اپنی کٹپوتلیاں بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سے ہمارے حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں. ماضی میں بھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ 2001 سے 2018 تک، بلکہ اس کے بعد بھی، بلکہ ویکیلیکس آیا تھا 2013-14 میں، اس وقت تک آپ امریکہ کی سفارت خانے کے کیبلز دیکھیں. وہ کیبل میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہماری زندگیوں کی قیمت پہ کس طرح جھوٹ بول کے یہ جنگ لڑی گئی تھی. کس طرح ایک ایک سیاستدان وہاں پہ جا کے ان کے پاؤں میں بیٹھ کے اپنی وفاداری ثابت کرتا اور کہتا کہ میں آپ کے لیے زیادہ خدمت کر سکتا ہوں. یہ تمام چیزیں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. لیکن وہ 2001-2 تھا، اب 2022 ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر بندے میں اویئرنیس ہے، ہر بندہ خود اپنا رپورٹر ہے، میڈیا کا بندہ ہے، آواز اٹھا سکتا ہے. اٹھائے آواز، کھڑے ہو جائے سارے. اور اگر ہم کھڑے ہو گئے میرے پاکستانیوں تو ہم جیت سکتے ہیں. گیم آپ سب نے ایکسپوز کر لیا ہے.
میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.